لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی جس نے اپنے گلے میں ڈال دیا تھا، پھر دیکھو حضور تاج الشریعہ کے آخری ادوار کو ہم نے دیکھا ہے، ظاہری زندگی کے آخری دور کو بھی دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، 75 سال کی عمر ہو گئی تھی، 1 لاکھ نوجوانوں کو، خوبصورتوں کو ایک طرف بٹھاؤ اور ایک طرف بریلی کے اس شہزادے کو بٹھاؤ، اور دیکھو دنیا کس کی طرف دیکھتی ہے۔ کیوں؟ یہ چہرے پر غازہ اور یہ چہرے پر کشش، یہ پاؤڈر اور لالی کی نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کی۔ مفتی سلمان اظہری کا بہت پیارا بیان جو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور اسلام کے دشمنوں کا ہوش اڑا دیے مفتی صاحب نے۔ دیکھیے اس ویڈیو کو اور ہر مسلمان تک ضرور شیئر کریں۔ علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت و خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ آج ملتوی کیا گیا جلسہ دوبارہ اس میدان میں انعقاد پذیر ہے۔ غالباً آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا 19 تاریخ کو ہی ہمیں یہاں آنا تھا، اور سارے لوگوں نے افواہیں بھی پھیلا دی ہوں گی کہ یہ تاریخ دیتے اور آتے نہیں ہیں۔ اسی لیے بیچارے جو ایئرپورٹ پر ہمیں لینے آئے تھے وہ جب تک دیکھے نہیں انہیں یقین بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھار ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، انسانی تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا ہے۔ اور میں نے پانسکورہ والوں سے کہا تھا زندگی باقی رہی تو میں خود اپنے تمام تر مصروفیات ختم کر کے چل کر یہاں ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ اور ان لوگوں کی محبت مجھے پتا ہے، چھوٹی جگہ سے لے کر آج ایک بڑے میدان میں آپ تبدیل ہو کر نظر آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، ایک جلسہ کینسل ہوا تھا اس سے قبل، کینسل تو نہیں، میں نہیں آ پایا تھا، لیکن دوبارہ صرف تقریباً 20 دنوں کے بعد واپس یہاں پر رکھا گیا ہے۔ کیا اس میں کسی چیز کی کوئی کمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ نہیں ہوگی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روز بھی ہم میرے مصطفیٰ کی بات کریں تو کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ دیوانوں کا ہجوم پیسوں کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے، وہ نیتاؤں کا جلسہ نہیں ہے، یہ 500 کے نوٹوں پر جمع کر لیا جائے۔ یہ وہ مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی اپنی گردنیں حضور کے لیے دینے کو تیار ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ہجوم ہے، جس کے لیے ہر وقت برابر کا ہوتا ہے، ہر وقت برابر کا ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ رات کے 12 بج گئے پبلک ختم ہو جائے گی، 2 بج گئے پبلک ختم ہو جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا جس وقت جاتے ہیں سب بھرا مجمع اسی طرح ہے۔
میرے عزیزوں یہ مجھے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کو سننے کے لیے آتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی برکت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے ہجوم کے دلوں کو ایک طرف متوجہ فرماتا ہے. رب تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بہت دیر سے آپ کے اس منبر پر بیٹھے تھے تو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں ہمیں نظر آئی، اس پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں آپ نے دیکھی، مصیبتیں، پھر بھی اسی طرح سے بولتے ہو، پھر وہی انداز کے ساتھ چلتے ہو. ڈرنا تو چاہیے کہ حالات کیسے ہیں. سارے حالات کو دیکھو اور پھر ڈر کر کے آپ اپنے اعتبار سے مصلحت کا راستہ اختیار کرو. میرے عزیزو، مصلحت اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر بات کرنے کو، خاموشی اختیار کرنے کو مصلحت اور حکمت کہتے ہیں تو ایسی مصلحتوں کو ہم لات مارتے ہیں. یہی مصلحت نہیں ہے. اس کو بزدلی کہا جاتا ہے، مداہنت کہا جاتا ہے، نفس پرستی کہا جاتا ہے. اور اگر دنیا اس کو جرم کہتی ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے. اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جرم اگر کسی کو لگتا ہے تو یہ جرم تو ہم شوق سے کریں گے. یہ کسی کو لگتا ہو تو، ویسے تو حقیقت میں جرم ہے. آپ سماعت کر رہے ہیں، لیکن دنیا نے آج دیکھا ہے یہ پیارا پروگرام کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو آج ایسے کیڑے کاٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں تو بھی جرم لگتا ہے. اگر ان کو یہ جرم نہ لگتا تو آئی لو محمد کہنے پر کسی کو کیس نہیں کرتے. جرم تمہیں لگتا ہے. تم نے تو شاید 4-5 لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، بند کر دیا ہوگا، مجمع میں آؤ ہر بچہ یہی کہہ رہا ہوگا، بلکہ موت تک تو ہم یہی کہتے رہیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے. میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سارے حالات ہو جانے کے بعد بھی مسلمان پھر اسی انداز سے کیوں چلتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی باتیں اسی انداز سے کیوں کرتا رہتا ہے؟ اس کے سامنے کسی کو مار دیا جاتا ہے، دیکھ کے سہمتا کیوں نہیں؟ کسی کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ڈرتا کیوں نہیں؟ یہ ڈرانے والا سلسلہ 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہمارے پورے محلے خاک میں بدل دیے گئے، خون سے تتر بتر ہو گئے. لیکن جوش جو روحانی ہے وہ اسی انداز سے باقی رہا. اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہی میں کہنے جا رہا ہوں. ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتنگے آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے لائٹ کے اطراف جو گھومتے رہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان کو پروانہ کہتے ہیں. ان کو پروانہ کہتے ہیں. یہ لائٹ کے ارد گرد آتے ہیں، گھومتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں. جبکہ ان کیڑوں کو، ان پتنگوں کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہے. اپنے بھائی کو مرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں. کتنے کیڑے تو ان کے پہلے مر چکے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ گھوم رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پروانہ شمع کے گرد گھومنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، اور ہم پروانہ محمد ہیں. ایک کے مر جانے کے بعد ہمارا خاموش ہونا مزاج ہے ہی نہیں. ہم آئے یہاں ہیں محمد عربی پر مرنے کے لیے. اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا. پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، دانا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، ارے 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. لہٰذا یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے یہ دنیا میں دیکھا ہے، سب سے عظیم ہستی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ، جو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا، بچوں سمیت قتل کر دیا گیا. اس حسین اعظم کا اس وقت جو مقام تھا، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. اس عظیم ہستی کو
شہید کر کے کیا اس دین کے دھارے کو روک دیا گیا؟ کیا دین اسلام کا دھارا رک گیا، ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بہت ساری عظیم ہستیاں آئیں جو راہ خدا میں شہید ہوتی چلی گئیں۔ ہندوستان کی سرزمین بھی اس سے لال ہوئی ہے۔ یہاں اس کفایت علی کافی کی آواز گونجتی رہے گی، اور ہر آنے والا عالم تمہیں سناتا رہے گا 3000 کتوں نے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا۔ انگریزوں کی بات کر رہا ہوں، پھر یہاں پر آ کر کے پھر مجھے لے جائیں کہیں کتا ان کو کہہ دیا۔ آپ سماعت کر رہے ہیں قادری ایجنسی جو جس کو کی یہ سمجھے، پیارا پروگرام۔ جو جس کو سمجھے۔ انگریزوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا، جس کے اندر میرے عزیزوں یہ بزدلی کی کیفیت تھی، اور کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ جرم کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ میں بولتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بناتا تھا لوگوں کو، اور کسی طرح کی فساد، کسی طرح کے فتنے اور فساد کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کر پایا، تو سولی پر چڑھا دیا گیا ایک عالم دین کو، اور عام عالم دین نہیں، جس کی عزت، جس کا احترام امام اہل سنت فاضل بریلوی کیا کرتے۔ لیکن میرے عزیزو، پھانسی پر انگریز چڑھا رہے تھے، مجمع دیکھ رہا تھا، تب بھی کفایت علی کافی کے پیشانیوں پر کوئی شکن نہیں، کوئی فکر نہیں، نہ جسم کے اندر کوئی کپ کپی خوف و ہراس، بلکہ پھندے پر چڑھنے سے پہلے یوں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ کیا کیا؟ انگریزوں نے 8 دن تک جشن منایا تھا، کفایت علی کافی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا۔ پھانسی پر چڑھانے سے پہلے 8 دن تک کفایت علی کافی کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے، اور جب زخم ہوتا تھا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ اس عالم دین کو انہوں نے بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شہید ہونے کے بعد 8 دن تک تو جشن مناتے رہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب جگانے والا ختم ہو گیا، ایک ایسا جو بولنے والا تھا بند ہو گیا۔ ان ظالموں کو خدا کا یہ دستور نہیں معلوم، مراد آباد شہر میں انہوں نے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا، اور وہی زمانہ ہے 100 کلومیٹر دور بریلی میں اللہ تعالیٰ امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے۔ اور وہ امام احمد رضا جب جوانی میں تشریف لائے تو پھر پوری قوم کی گتھیوں میں عشق مصطفیٰ پلا دیا۔ ہر جگہ سے آواز آنے لگی، ہر جگہ سے آواز آنے لگی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ بچے بچے کی زبانوں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدائیں گونجنے لگی۔ میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں، سارے مل کر کے ان چراغوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تب بھی یہ ممکن نہیں۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ صبح قیامت تک اپنے چراغ کو روشن رکھے گا۔ ایک تم بند کرو گے، رب تعالیٰ دوسرا پیدا فرمائے گا، دوسرا پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، ہم نے جو جینا تھا وہ جی لیا ہے۔ مگر اے مسلمانوں، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا، اس زمانے میں تمہارے لیے سب سے بڑی دولت جس کا ہر ڈاکو انتظار میں ہے لوٹنے کے لیے، ہر چور تمہارے پیچھے ہے چھیننے کے لیے، وہ دولت تمہاری ٹوپی، تمہاری داڑھی، تمہارے کرتے، تمہارے جبے، تمہارے گھر گاڑی بنگلے نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو سنو، کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ کون سی چیز ہے جس کے سب چور دشمن اطراف میں ہیں؟ کون سی چیز چھیننا چاہتے ہیں؟ 100 سال پہلے اقبال نے بھی اس کا اشارہ کر کے کہا تھا، انگریز یہ کہتے تھے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ سب کو پتا ہے یہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے ہی نہیں، ہمارے کندھے پر کفن ہوا کرتا ہے۔ ڈر اس کو ہو جسے لگے کہ موت کے بعد اندھیرا اندھیرا اندھیرا، ڈر اس قوم کو کیا لگے ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مصطفیٰ کا دیدار، اسے ڈر نہیں۔ دنیا یہ جانتی ہے
تو انگریز کیا کہتے تھے؟ یہ فاقہ کش، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ کون سی چیز ہے اس کو جو نڈر بنائی ہوئی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو بے خوف بنائی ہوئی ہے؟ اقبال کہتے ہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ وہی کہتا تھا انگریز، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اور اعلیٰ حضرت بھی وہی کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں۔ آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ ڈبی والا کاجل نہیں، ایک مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ محبت مصطفیٰ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے۔ اور اسی کے چور اطراف میں گھوم رہے ہیں، اسی کے چور، اسی کے ڈاکو۔ اب تو زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مداہنت پسند ایسے ہوں گے، میاں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا یہ تمام مصلحت پسندی کو میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے۔ سعودی عرب کے کئی ایسے علاقے جنہوں نے اپنے بچوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آسٹریلیا میں، امریکہ میں بچپن سے پڑھایا، اور وہ بچے جہاں سے اسلام پھیلا واپس آئے ہیں تو پوچھتے ہیں ہو از دا محمد؟ محمد کس کا نام ہے، کون ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر اسی انداز سے زندگی جینے کا سلیقہ رہا تو بچے یہی سب چیزیں سوال کریں گے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں سکھا کر کے جانا۔ حب نبیکم، سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن الکریم، تیسری چیز یہ کہ ہر بچے کو قرآن کی تلاوت سکھا کے جاؤ۔ ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کو دیا گئے یہ 3 چیزیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں بار بار ہم ہر اسٹیج سے یہ علل اعلان تمہیں پکار کر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر کوئی سمجھوتا نہ کرو، کوئی مصلحت پسندی نہ کرو، کوئی دباؤ، کوئی سمجھوتا نہیں۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ جب تک یہ صفت تمہارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ کوئی قوم تم کو صفحہ ہستی سے مکمل مٹا نہ سکے گی، نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات اور سمجھ کے چلو، اقبال کی یہ بات بہت پکی ہے، اگر اس رشتے سے تم دور ہوتے چلے گئے، جو مدینے سے تار ہمارے جڑے ہوئے ہیں اس سے دور ہوتے چلے گئے، ہوگا کیا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور کے جب ہم غلام تھے پوری مخلوق کے آقا ہم کہلاتے تھے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ جیسی ہی حضور سے چہرہ پھیر لیا دنیا نے ہم سے چہرہ پھیر لیا، عزتوں میں کمی آئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ عزتیں آج ہمیں جو اس منبر پر بیٹھنے کی ملی ہیں یہ ہماری پگڑیوں سے ملی ہیں، یہ ہمارے جبوں کی وجہ سے ملی ہیں؟ اس سے بہترین لوگ بھی پہنتے ہوں گے۔ ہمیں جو عزتیں ملی ہیں ان پگڑیوں سے نہیں، وہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، اقبال نے کہا تھا ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے وابستہ ہے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت ہی نہ رہی تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ ہماری کوئی اپنی عزت نہیں۔ ہمیں دنیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سی پہچان تھی، اور اس پہچان کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس پہچان کو باقی رکھنے میں ہم ہر کسر پوری کریں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ابھی چند دنوں قبل، آپ کے سامنے دہراتا ہوں، چند دنوں پہلے، وہ تو میں باہر آنے کے بعد قید سے پہلی مرتبہ بنگال آپ کے سامنے آیا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ ابھی میں نے کہا انگریزوں کے متعلق ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کتے کا لفظ، نکل جاتا ہے،
اور سب کو پتا ہے اسی بات پر مجھے 8 مہینے اندر رکھ دیا. میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، علل اعلان کہتا ہوں، دنیا کو سب کو کہتا ہوں، اگر تمہیں کہنا ہے مجھے 1 بار نہیں 1000 بار کتا کہو دربار رسالت کا، محمد عربی کا، ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہم تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا لقب سمجھیں گے، سب سے بڑی عزت ہے. سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر تمہیں بارگاہ مصطفیٰ کا کتا کہا جائے تو کسی کو شرم آئے گی؟ کسی کو عیب لگے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تمہیں اگر اس بات پر شرم آتی ہے تو ایسی نسبتوں کو چھوڑو. جن کو یہ لگتا ہے عیب لگتا ہے وہ ان نسبتوں کو چھوڑیں. آئیں جہاں پر بندہ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو کتا بھی کہتا ہے تو اسے فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتیں خاکستر ہونے کے انداز سے پیش تو کی، مگر میرے مصطفیٰ کی غیرت دیکھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجمع میں کتے کی حیثیت سے نہیں پیش کیا، جس مجمع میں گئے شیر کی حیثیت سے پیش فرمایا. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، جو بھی بارگاہ مصطفیٰ کی نسبت پر فخر کرتا ہے دنیا اسے ہلکے میں نہیں لے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھا دیتا. آپ سماعت کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتوں پر فخر کیا ہے، اور غوثیت مآب کے دربار پر نسبت جوڑتے ہوئے کیا کہا تھا بریلی کے تاجدار نے؟ غوث پاک کے دربار میں کیا کہا تھا پتہ؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں غوث پاک کا مرید ہوں، غوث پاک کے سلسلے کا مرید ہوں. مرید ہونا، خادم ہونا یہ اپنی جگہ پر، وقت کا مجدد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت دی ہے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھا ہو، تقوی و طہارت کا امام، لیکن غوث پاک کے دربار میں جب بات کرنی ہو تو یوں کہتا ہے اے غوثیت مآب تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ کس کو کہتے ہیں؟ سگ کتے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سگ کا مطلب کتا فارسی میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو کتے ہیں مارے نہیں جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جس کے پاس بھی یہ نسبت موجود ہے وہ مارے نہیں جاتے، پکڑے نہیں جاتے. میونسپلٹی بیلٹ والے کتے کو نہیں اٹھاتی ہے، ہاں انجیکشن اس کو مارا جاتا ہے جو آوارہ ہے، دوسروں کو کاٹ کھانے دوڑتا ہے. لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، یہ کسی کا پالا ہوا ہے. اسی لیے آوارہ مت رہو، ان نسبتوں پر فخر کرو کہ دنیا دیکھ کر ہی کہے یہ مدینے والا. اسے نہ چھیڑو، یہ دربار رسالت میں بکھا ہوا ہے، اسے نہ چھیڑو. کئی ایسے معاملات تھے میرے عزیزوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت چھوٹی تعداد میں. ایک میں واقعہ بتاتا ہوں حدیث پاک میں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایسے صحابی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کا پورا تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے. سلمہ بن اکوع ایک صحابی ایسے ہیں جن کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ ہمیشہ حضور کی فوج میں پیدل چلنے والے صحابی، کبھی سواری نہیں کرتے تھے، پیدل. اتفاق ایسا ہوا قارہ کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا شخص وہ مدینے پر حملہ آور ہوا، 400 لوگوں کو لے کر آیا. 400 لوگوں کو رات کے وقت میں مدینے کے باغیچوں پر حملہ کیا اور کھجوریں جمع کیا. 400 لوگوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے. مدینے میں لوگ سو رہے ہیں اس وقت. اتفاق ایسا کہ یہ قارہ کے رہنے والے ان منافقوں اور کافروں کی فوج
लूट मार करके लौट रही थी तो सलमा बिन अकवा ने देख ली। होना क्या चाहिए, गांव का एक आदमी जाग रहा है तो लोगों को जगाए कि इतनी बड़ी फौज मदीने के बागीचों से खजूरें लेकर जा रही है, लोगों को जगाए। सलमा बिन अकवा ने किसी को जगाया नहीं, तन्हाई 400 के पीछे दौड़ पड़े, सबके पीछे दौड़ पड़े। और हैरत की बात है कि 400 दौड़ भी रहे हैं, एक नबी पाक के गुलाम से डर करके दौड़ भी रहे। दौड़ते दौड़ते इतनी दूर चले गए कि मदीने से भी निकल गए। वो खजूरें उठाए भाग रहे और सलमा बिन अकवा उनके पीछे पड़े हुए। एक सहाबी की हैबत कितनी थी कि 400 दौड़े जा रहे हैं। सुनने में आपको हैरत होती है कि नहीं? 400 दौड़े दौड़े चले तो गए, एक मकाम ऐसा आया कि सब इधर उधर हो गए, 10 इधर, 15 इधर, 20 इधर, लेकिन सलमा बिन अकवा किसी का पीछा नहीं छोड़ रहे। जो थक करके गिरता था उसकी गर्दन पे पांव रखते थे, और इसी तरह पता नहीं कितने गिरा दिए और दौड़ाते रहे। आप अब्दुर्रहमान ये पहाड़ पे चढ़ने लगा और पीछे मुड़ करके कहा कि ऐ शख्स तुझे क्या चाहिए, क्यों इतना दौड़ा रहा है? कहा जब तक तुम्हारे पास मदीने की एक खजूर भी बाकी रहेगी नहीं छोड़ूंगा, एक खजूर भी बाकी रहेगी नहीं छोड़ूंगा। क्या हिम्मत है, क्या हैबत है। और वो सामने वाले बात भी कर रहे हैं। एक बात याद रखना, ये सारा पावर काजू बादाम का नहीं, ये निस्बत मुस्तफा का है, हुजूर पाक का गुलाम है, हावी है। 400 के 400 खड़े इधर उधर बिखर गए। अब्दुर्रहमान कारा का रहने वाला जो शख्स था, उसने लोगों से कहा कि जिसके जिसके कंधे पर जितनी खजूरें वो फेंक दो, यह ऐसा खूनखार लग रहा है कि हम में से किसी एक को भी छोड़ेगा नहीं, छोड़ दो खजूरें, जान बचाओ और निकलो। लोगों ने खजूरें फेंकी, सब कुछ फेंका, और बगैर किसी एक भी खजूर के वो लोग वापस लौट गए, सब चले गए। ये सलमा बिन अकवा सारी खजूरें जमा कर रहे हैं और उठाने जितनी उतनी, इतना ज्यादा वजन है कि एक आदमी उठा ना सके, खींचते हुए मदीने की तरफ लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में एक और सहाबी हजरत अबू कुतादा मिल गए, पूछा कि किधर से आ रहे हो सलमा बिन अकवा? कहा ऐसा ऐसा हाल हो गया था रात को और मैं उनका पीछा किया और सबकी खजूरें वापस लेकर के आ रहा हूं। वो मुस्कुराए, अरे बोलना तो चाहिए था, और भी तो लोग आते तुम्हारे साथ। तो सलमा बिन अकवा ने कहा मुस्तफा की मोहब्बत पर भरोसा है, अकेला ही काफी था, मुझे वक्त नहीं मिला किसी को उठाने का, मैं खुद ही दौड़ पड़ा। लेकिन सलमा बिन अकवा ने पूछा अबू कुतादा तुम कैसे आ गए? कहा मुझे मेरे घोड़े ने हिनहिना करके बताया, यह बहुत हिनहिना रहा था और इस रास्ते की तरफ मुंह दिखा रहा था, तो मैं अपना घोड़ा लिया और दौड़ पड़ा, देखा तो तुम रास्ते पर आ गए। अब सुनो, आला हजरत फरमाते हैं कौन सी चीज थी सलमा बिन अकवा की जो ये हैबत उनके अंदर पैदा की हुई थी, ये ताकत व कुव्वत और ये रौब पैदा की हुई थी। सुनो, सिर्फ आई लव मोहम्मद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम कभी भी सैयदुना के बगैर नहीं कहा जाएगा।
وہ ہمارے آقا ہیں، عام انسان نہیں. ہمیشہ سے یاد رکھو، آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں جو بات کر رہا تھا سلمہ بن اکوا کی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وجہ کیا تھی؟ یہ ہیبت، یہ طاقت، یہ رعب. ایک تنہا انسان 400 پر بھاری کیسے ہوا؟ سلمہ بن اکوا کہتے ہیں بات یہ تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو بیعت کرنے کے لیے بلایا. لوگوں کو حضور بیعت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت سلمہ بن اکوا آلریڈی پہلے سے بیعت کیے ہوئے تھے. حضور نے سب کو بیعت کر کے پھر کہا سلمہ بن اکوا آ جاؤ تم بھی بیعت کر لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آلریڈی کر چکا ہوں، پہلے سے کیا ہوں. حضور نے فرمایا پھر سے اپنا ہاتھ دو. میں نے دوبارہ ہاتھ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا، ہاتھ پر بیعت کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا سلمہ بن اکوا بیعت کر لو. حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 بار میں نے بیعت کر لیا. حضور نے فرمایا بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو سکتے ہو. سلمہ بن اکوا کہتے ہیں میں نے تیسری بار اپنا یہ ہاتھ دیا حضور پاک کے دربار میں، ان کے دستے پاک میں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس کے بعد سلمہ بن اکوا کہتے ہیں 3 بار اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. اس کے بعد قسم خدا کی کسی بڑے اونچے پہاڑ سے بھی مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا، کوئی سامنے آئے کبھی خوف نہیں ہوتا. یہ نسبت مصطفیٰ ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے. آج میرے عزیزو تمہارا نام بارگاہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے شرم کرو اور حیا پیدا کرو. کبھی تم شراب کے اڈوں پر نظر نہ آؤ، کبھی تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر نہ آئیں، کبھی تمہاری آنکھوں میں بے حیائی نہ ناچے، کسی اجنبی عورت پر تمہاری بے حیا آنکھیں نہ جائیں، اس لیے کہ تمہارا نام میرے مصطفیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے. ان نسبتوں کا جب تک احترام کرتے رہو گے پاور اور طاقت ویسی باقی رہے گی. انرجی کو دنیاوی خرافات میں ضائع نہ کرو. اللہ نے آج بھی تمہارا رعب باقی رکھا ہے، آج بھی ہے. ہم نے خود محسوس کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے. آپ کو خود کو اندازہ نہیں لیکن دنیا کو اندازہ ہے. اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کے صدقے یہ عزت اور یہ ہیبت، یہ طاقت، یہ رعب عطا کرتا ہے. لیکن اگر تم یہ سوچو گے کہ عزت ہم کسی اور ذریعے سے ڈھونڈیں گے، ہم نے دیکھا ہے لکھنؤ میں آج سے 2-3 سال پہلے ایک کتا آیا تھا جو اپنا نام بھی بدل لیا تھا، یاد ہوگا. بہت ٹی وی پر بٹھا دیا جاتا تھا، دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا. ہاں، اور سوچنے لگا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے، بہت کچھ پھیلایا. 6 مہینے کے بعد رو رو کر کے لوگوں سے گڑ گڑانے بھی لگا کہ مجھے بچا لو، میری جان پہ خطرہ ہے. میں نام یا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ سٹیج ناپاک نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین پاک سے غداری کر کے جو دوسری جگہ عزت ڈھونڈتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو غداری کیا، جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. عزت ڈھونڈو آمینہ کے لال کے پاس، عزت ڈھونڈو گنبد خضرا کے مکین کے پاس. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو نبی پاک کی غلامی کو اپنائے ہیں، 70 سال کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا. 80 سال کے بھی ہو جائیں تو ان کو بوڑھا کوئی نہیں کہتا. آج بھی موجود ہے ہمارے مشائخ، لیکن عزتوں میں کوئی کمی نہیں. اور جنہوں نے پوری ہندوستان میں فتنہ و فساد مچا کر کے سیاست کیا تھا، 90 سال کے اوپر بھی ہو گئے، ابھی مرنے کو تیار نہیں. ایسے بہت سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اخبار کے کسی کونے میں ان کا نام بھی نہیں. بہت سارے ایسے 40 سال لوگوں کی نوکریاں کرتے رہے. میں جاب کی بات نہیں کر رہا ہوں،
सियासत में इसकी उसकी चाटते रह गए तलवे और कुछ नहीं हासिल कर पाए। लेकिन मेरे मुस्तफा की गुलामी जिसने अपने गले में डाल दिया था, फिर देखो हुजूर ताजुश शरिया के आखिरी अदवार को हमने देखा है, ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी दौर को भी देखा है। मेरे अजीजों 75 साल की उम्र हो गई थी, 1 लाख नौजवानों को, खूबसूरतों को एक तरफ बिठाओ और एक तरफ बरेली के उस शहजादे को बिठाओ और देखो दुनिया किसकी तरफ देखती है। क्यों? ये चेहरे पर गाजा और ये चेहरे पर कशिश, ये पाउडर और लाली की नहीं, ये मुस्तफा करीम की गुलामी की है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जो जमाल है वो कभी कम नहीं होता। बचपन में हम सुनते आते थे, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। इसीलिए इज्जत इधर उधर क्यों ढूंढते हो, क्यों जाते हो? उन नौजवानों पर मुझे बड़ा तरस आता है जो कहते हैं दुनिया पता नहीं क्या कहेगी। 5 ग्राम की टोपी उनको भारी लगती है, 5 किलो की फटी जीन्स पहन करके फैशन समझता है, दाढ़ी उसको बहुत भारी लगने लगती है, चुभती है, गड़ती है, रोज उसको निकाल करके गटर नाली में फेंक देता है। और दाढ़ी भी बेचारी इतनी जिद्दी है, रोज आकर के उसको बताती है तू मर्द है। वो निकाल करके कहता है नहीं हूं मैं, वो भाग रहा है। कैसी हैरत की बात है, तुम जिद पे अड़े हो कि नहीं हूं मैं, और वो भी जिद पे अड़ी है, रोज आके बताती है कि तू मर्द है। बेचारा आखिरी दम तक मानने को तैयार नहीं। और हैरत की बात है, जब इनसे पूछा जाए दुनिया का सबसे हसीन चेहरा कौन सा था, तो सब एक जुबान होकर कहते हैं आमिना के लाल का चेहरा सबसे हसीन था। फिर मैं पूछता हूं, उस आमिना के लाल के चेहरे पर जब दाढ़ी थी तो तुझे ऐब क्यों लगती है, तुझे बुरी क्यों लगती है? दुनिया का सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का था, और वो दाढ़ी वाला था। और एक बात उन औरतों से भी कहता हूं जो औरतें खुले बाल में समझती हैं कि ये फैशन है, आधे नंगेपन को समझती हैं फैशन है। यानी दुनिया ने इनको ये बताया है कि नंगे रहने को फैशन कहते हैं, आधे कपड़े पहनने को फैशन कहते हैं। अगर आधे कपड़े पहनना फैशन है तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है जो पूरी नंगी रहती, वो कभी कोई कपड़ा नहीं पहनती। वो जानवर तो तुमसे ज्यादा फैशनेबल है, पूरे ओपन है। जानवरों की तरह दुनिया तुम्हें बनाना चाहती है और तुम समझ रहे हो फैशन है। फैशन वो नहीं। नौजवानों से कहता हूं देखना हो तो खालिद बिन वलीद को देखो, औरतें देखना हो तो मेरे मुस्तफा की बेटी को देखो। सब औरतें कहती हैं अल्लाह हमें कनीज़ाने फातिमा में शामिल करे, दुआ तो करती हैं और फख्र भी करती हैं, कनीज़े फातिमा नाम भी रखती हैं। लेकिन सोचा कभी दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून जिसका मकाम क़यामत के दिन भी क्या होगा पता है? फरिश्तों को आपको मैं बता रहा हूं, हदीस में मौजूद है, फरिश्ता महशर के मैदान में ऐलान करेगा गद्दू अबसारकुम फ़इन्न फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद तमुर्रु इलल जन्ना। ऐ महशर वाले लोग सब अपनी आंखें नीची कर लो, मोहम्मद अरबी की बेटी जन्नत की तरफ जा रही है। क़यामत के दिन ऐलान हो रहा होगा। इज्जत का वो मकाम मैदान महशर में जिसकी इज्जत का ऐलान हो रहा होगा। लेकिन मैं ख़वातीन से कहता हूं दुनिया की सबसे इज्जत वाली खातून के सर पर हमेशा दुपट्टा रहा, और तुम समझती हो इज्जत खुले बन में है, फैशन करने में। फैशन वो है ही नहीं, हम उसको फैशन नहीं समझते। वो जानवरों वाली जिंदगी है जो औरतों को नंगा करके हवस के पुजारियों के सामने लाकर खड़ा किया जाता है। औरत को इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, औरत को दुनिया ने आज आलयकार बनाया हुआ है, अपनी हवस का निशाना है। क्यों? क्या इज्जत वाले लोग अपनी बेटियों को इस तरह से रखना चाहते हैं? वो दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहते हैं, अपनी बीवी को और अपनी बेटी को नहीं, दूसरों की बेटियों को नंगा देखना चाहती है दुनिया। इसलिए मेरे अजीजों दुनिया के प्रोपेगंडे पर न जाओ, इज्जत तुम्हें मेरे मुस्तफा के कदमों में मिलेगी।
اور صحابہ کرام نے یہ نقطہ محسوس کیا تھا، اس لیے کبھی انہوں نے دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیسے چل رہی ہے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ وہ پیوند لگے کپڑوں میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ بغیر چپل کے بھی جاتے تھے تو پورے علاقے فتح کر کے لوٹتے تھے۔ انہوں نے کبھی ان تمام چیزوں میں عزتیں نہیں ڈھونڈی۔ ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں سفیر بن کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ کے، سفیر سمجھتے ہو نا، ایمبیسیڈر، قاصد۔ اور جب حضور پاک کے سفیر بن کر کے یہ صحابی گئے تو جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے اس بادشاہ نے بہت سن رکھا تھا، چرچا سن لیا تھا عرب کے انقلاب کا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے ہجوم کا۔ تو اس نے کیا کیا؟ انتظامات کیا، تیاریاں، قالین بچھایا، ریڈ کارپٹ آج بھی کسی کے لیے بچھایا جاتا ہے، ریشم کا قالین بچھایا، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگا دیا کہ محمد عربی کا سفیر آ رہا ہے۔ بادشاہ خود مسلمان نہیں تھا لیکن عزت کر رہا تھا۔ حضرت نعمان جس وقت وہاں پہنچتے ہیں دیکھا ان کا انتظام یہ ریشم کے قالین سے ہے، آپ نے ٹھوکر مار کر کے ریشم کے قالین کو الگ کر دیا، زمین پر چلنے لگے۔ بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا، اور جب کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا، سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی ہے، آپ نے کہا اس کو ہٹاؤ، عام سی کرسی لاؤ، اس پر میں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ اتنا گھمنڈ کرتے، اتنا ایٹیٹیوڈ ہے ان کو، ہماری چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت نعمان نے بتایا نہ گھمنڈ نہ تکبر، یہ ہمارا غرور نہیں ہے، میں نے اسی لیے یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں۔ لوگ تو یہ سمجھ لیں گے دنیا کا قانون ہے، ان کی عزتوں کا طریقہ ہے، میل ملاپ کے لیے کر لینا چاہیے۔ نا، وہ صحابی تھے اور انہوں نے یہ دو چیزوں کو ٹکرایا تو کسی نے کہا وہ تو تمہارے رسول مدینے میں بیٹھے، تم تو سینکڑوں میل دور یہاں ہو۔ اس صحابی نے گرج کر کہا تھا مسلمان صرف مدینے میں مسلمان نہیں ہوتا، دنیا کے ہر چپے میں رہے اپنے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔ اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے۔ ان صحابہ نے عزتیں اپنے نبی کی نسبت میں ڈھونڈی تھی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند میں رنگ جانے میں عزت مل جائے گی، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ زندگیاں گزر جائیں گی، لوگوں کی ٹھوکروں پر ہی جیتے رہ جاؤ گے، لوگ اچھالتے رہ جائیں گے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری اور ان کی محبت میں جو عزت ہے، میں کہتا ہوں چند تکلیفیں تو آ سکتی ہیں لیکن قلب کا جو سکون ہے وہ دنیا کی جھولیوں میں کبھی نہیں ملے گا۔ الحمدللہ ہم نے یہ چیز محسوس بھی کیا ہے۔ دنیا جس طرح بھی تکلیف دینے کی بات کرتی ہو لیکن مصطفیٰ کریم کی یاد ہمیں سکون بخش دیتی ہے، ان کی یادیں ہمیں دل کی طمانینت عطا کر دیتی ہیں۔ آ جاؤ اے میرے سنی مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کی اس بات پر ہم جمع ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سارے ٹینشن، سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج، کس کو راضی کرو گے؟ ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض، دنیا یہی ہے۔ اسی لیے آؤ، سب کو راضی کر بھی نہ پاؤ گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے ٹینشن، سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کے حوالے کرو۔ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، گرب اون رسیدی تمام بول حبیست۔ یہ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ اے نوجوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟
ابھی میں کہوں گا تو نعرے زور سے لگاؤ گے یہ وفاداری ہے، اور پھر ایک ڈنڈا پڑے تو سارے بھاگ جائیں یہ وفاداری ہے۔ وفاداری یہ نہیں، وفاداری طوفانوں میں بھی کھڑے رہے، آندھیوں میں بھی کھڑے رہے، اور شریعت مصطفیٰ کو آنچ آنے نہ دے، شریعت مصطفیٰ پر اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو مضبوطی عطا کرے، یہ وفاداری ہے۔ آپ مثال کے طور پر میں میں اگر کسی کو کوئی چیز دے کر کے جاتا ہوں، ایک کپڑا ہی صحیح، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگ اس کو سنبھال کر رکھیں گے، صحیح بات ہے۔ میں اگر اپنا امامہ کسی کو دے دوں 4 لوگوں کو، اور میں کہوں کہ اس کو سنبھالو، تمہاری اگر محبت ہے تو اس چیز کو سنبھال کر رکھو گے، لیکن وقت ایسا آیا کہ ساری جگہوں پر بولتے تو گھوم رہے ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس امامہ ہے، ہمارے پاس کپڑا ہے، لیکن پوچھا گیا ہے کہاں؟ پتا چلا کسی گٹر میں رکھا ہوا ہے، کسی کیچڑ میں ہے، کسی مٹی میں ہے، کہیں پڑا ہوا ہے، بس زبانوں پر ہے کہ ہمارے پاس ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، دین مصطفیٰ کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہوا ہے، فخر تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارے پاس ہے۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ نہ عورتوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ بچیوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ شادیوں میں نظر آ رہا ہے، وہ اسلام ہے کہاں؟ زبانوں پر۔ وفاداری اس کو نہیں کہتے، وفاداری یہ ہے کہ تمہارے جسم پر اسلام نظر آئے، تمہارے عمل میں اسلام نظر آئے، تمہارے اخلاق میں اسلام نظر آئے، تمہارے بول چال میں، تمہارے طریقہ کار میں اسلام نظر آئے۔ مسجدوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ فجر میں کیوں غائب ہو سارے کے سارے؟ اسلام کہاں ہے؟ میرے عزیزو، نعرہ لگانا یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، ہم تو چھوڑو، ہم تو بہت نکمے لوگ ہیں، بہت دور کے ہیں، وہ صحابہ تھے جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کے حضور سے اتنا کہا تھا، واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ انظر ماذا تقول، سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تو آسانی سے کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ آپ سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے۔ صحابی نے جب یہ کہا تھا، حضور فرماتے ہیں سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے دوسری بار کہا، قسم خدا کی یا رسول اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر کہا، سوچ سمجھ کر کے بول۔ تیسری بار انہوں نے کہا، قسم خدا کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب میرے آقا نے فرمایا، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر انتظار کر، مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی گرتا ہے، اتنی تیز آئیں گی مصیبتیں، اس کے لیے تیار رہ جا۔ تو یہ صحابی کو حضور نے فرمایا ہے، جب ہم بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا نوچ کھانے کے لیے دوڑتی ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یوں ہی نہیں ہوتے۔ مصلحت کی باتیں کرو، کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا۔ آپ یہ ولولہ انگیز باتیں، جذبات کی باتیں نہ کرو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ تبلیغی جماعت کو تو اسرائیل میں بھی انٹری ہے، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کچھ نہیں۔ ہاں، حضور پاک کی محبت میں سیریس کوئی نظر آتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے ڈینجرس پرسن، ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک۔ حضور سے محبت کرنے والے پر یہ دنیا کے سارے سوشل سائٹس، فیس بک، انسٹا، یہ سب بینڈ لگا دیتے ہیں، یہ ساری ویڈیوز نہیں آنا چاہیے اس کی۔ حضور کی محبت کی بات کرتا ہے اور سیریس کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے عزیزو، اصل ایمان یہی ہے جس سے دنیا کو خوف ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محبت کا اظہار کرنے کے بعد آپ پر چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، تو رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تم پر اللہ کے فرشتے اتارے جائیں گے، وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے، لا تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان قریب اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت تمہارے انتظار میں، ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ اسی لیے میرا آخری یہ میسج ہے سب کو
کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے آپ کو سپرد کرنے کا مطلب یہ ان کی شریعت طاہرہ کو زندہ رکھو. حالات اتنے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, دنیا کی سب کی نظریں تمہاری طرف ہے, تمہارے اخلاق کی طرف, تمہارے کردار کی طرف. اور یاد رکھنا, میں آج اظہار بھی کر دیتا ہوں, محبت مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ اپنے آپ کو بم باندھ کر کے بلاسٹ کر لے. یہ سنیوں کا شیوا نہیں, یہ عاشق رسول کا شیوا نہیں ہے. عاشق رسول کھلے میدان میں بات کرتا ہے, کھلے میدان میں بات کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو حرکتیں ہندوستان کی سرزمین پر ہو یا دنیا کی کسی سرزمین پر, آتنکواد جس کو کہا جائے, دہشت گرد جس کو کہا جائے, ٹیررزم جس کو کہا جائے, عشق مصطفیٰ سے اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی تعلق نہیں ہوتا. ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے, ایسے لوگوں کو نہیں مانتے. اور نوجوانوں, ایسا کبھی کوئی بہکائے تو کان کھڑے کر لینا توجہ سے, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ناحق کسی ایسے عام آدمی کی جان لینا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. اسلام تمہیں بلی کو بھی اگر باندھ کر کے رکھا اور کھانا پانی نہیں دیا, مر گئی تو جہنم میں چلا جائے گا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. تمہاری عبادتیں سب منہ پر مار دی جائیں گی, جانور پر بھی ظلم جائز نہیں. یہ تمام جو چیزیں آج پیدا کی جا رہی ہیں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے, کتنے حالات خراب ہوئے. مجھے پتا ہے 9/11 کے بعد پوری دنیا کے حالات بدل گئے. کیوں؟ اسلام کو اس طرح سے پیش کیا گیا, مسلمانوں کے چہرے کو اس طرح سے پیش کیا. چند مسلمانوں نے اگر یہ کیا ہے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنا کوئی رشتہ نہ رکھے. کھل کر کے کہو, صوفیہ کی یہ جماعت ہے, یا اولیاء کاملین سے محبت کرنے والی اور عشق مصطفیٰ کی گنگانے والی جماعت ہے. نوجوان سوشل میڈیا پر اگر کہیں کسی کا لنک بھی ہو توبہ کر لو, نکل جاؤ ایسی چیزوں سے. ارے تم شیر ہو, مصطفیٰ کریم کے وفادار ہو, تمہیں ایسی حرکتوں کی ضرورت قطعاً نہیں پیش آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا حامی و ناصر و مددگار ہے. یہ دین صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور میں مذمت بھی کرتا ہوں ایسے کسی بھی نوجوان کی ملوث ہونے سے, کسی بھی نوجوان کے. اور میں آس پاس سارے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسی جماعتیں جو نوجوانوں کو بھڑکا کر کے, نوجوانوں کو دین کے نام پر اور بھی بہت سارے ایسے جذباتی نام پر ان کو ابھارتی ہیں, کئی جگہ پر ان کو لے جاتی ہیں. یہ ساری جماعتیں پڑوس ملک سے اپنا کام کر رہی ہیں, اور ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں اپنے نسیں پھیلائی ہوئی ہیں. اس لیے یہ تنبیہاً ضروری ہے ہر نوجوان کو, سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرو تو بہت سوچ سمجھ کر کے. کسی کے ہتھے مت چڑھ جانا, کسی ایسے کے ہتھے مت چڑھ جانا جو تمہارے جذبات کا استعمال کر کے تم سے ایسے کام کروا دے جو پوری امت مسلمہ کے لیے خطرہ بن جائے, پورے اسلام کے لیے خطرہ بن جائے. آج ہر مسلمان کے لیے, یہ سارے ٹوپی داڑھی والوں کے لیے کتنا خطرہ ہے, کتنی مشکلات ہے. آپ کو پتہ ہے نیو یارک میں آج سے 25 سال پہلے جب ایسے حملے ہوئے تھے تو کئی سال تک وہاں رہنے والے مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی, کتنی تکلیفیں. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک چیز ہے ایکسٹریمزم, یہ جو شدت پسندی ہے وہ دوسری شدت پسندی کو جنم دیتی ہے. ایک طرف سے شدت ہو تو دوسری طرف کی بھی شدت کو وہ جنم دیتی ہے. حالات ایسے تھے کہ لوگ اس وقت سکھوں کو بھی مار رہے تھے تو انہوں نے بھی پگڑیاں نکال لی, داڑیاں نکال لی. مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملات تھے. چند لوگوں کی وجہ سے پوری امت مسلمہ خطرے میں ہے. کیوں ایسا کوئی نوجوان کرے؟ نہ خود کا بھلا, نہ دین کا بھلا, نہ دیش کا بھلا, کسی کا بھلا نہیں سوائے نقصان کے. اس لیے نوجوانوں, ان حالات میں کبھی بھی اپنے واٹس ایپ کا استعمال, اپنے فیس بک کا استعمال, اپنے انسٹا کا استعمال, یہ سارے جال ہیں.
तुम्हारे स्टेटस का इस्तेमाल कभी ऐसी चीजों में हरगिज ना करो। हाँ, रोज स्टेटस लगाओ, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने नबी पाक से इश्क का इजहार रोज सुबह शाम करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने दीन इस्लाम की अच्छी बातों को नशर व इशाअत करो, ये बहुत खूब बात है। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियों के साथ तुम जुड़े रहोगे तो खुद को भी खतरे में डालोगे, खानदान को भी और कौम को भी, पूरी उम्मत को भी। और अल्लाह कुरान में फरमाता वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में हरगिज मत डालना। और जो हिलाकत में खुद अपने आप को डालता है वो सुसाइड करने का जुर्म ये है कि वो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा, डायरेक्ट जहन्नमी है खुदकुशी करने वाला। तौबा करें इन तमाम चीजों से और अपने आप को बर्बाद होने से बचाएं। अल्लाह तबारक व ताला इस उम्मत मुस्लिमा पर रहम व करम फरमाए, हमारे हालात को रब तबारक व ताला अमन व अमान अता फरमाए, हमारे इस मुल्क को अमन व अमान अता फरमाए, जालिमों के जुल्म से अल्लाह हिफाजत फरमाए, बुरी नजर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आखिर में फिर मैं ये कहूंगा, न इधर उधर की बातें करें, चलो आमिना के लाल की बातें करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से जो इज्जतों में इजाफा है वो किसी और में नहीं। सैयदना उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, लोग मुझे खत्ताब का बेटा उमर कहते थे, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम की निस्बत आ गई तो लोग अब खत्ताब का बेटा उमर नहीं अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हैं और खलीफतुर रसूलुल्लाह कहकर पुकारते हैं। ये इज्जतें हैं मेरे अजीजों। खालिद बिन वलीद 125 जंगों में गए, किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। पूछा गया तो कहते हैं हर जंग में अल्लाह फतह इसलिए अता करता है कि मेरी टोपी में हमेशा हुजूर के 3 मुँह मुबारका हुआ करते हैं। उस निस्बत पर वो फख्र किया करते थे। आज आओ हम भी उन्हीं निस्बतों पर फख्र करें। दुनिया की निस्बतें हमें न यहाँ सुरखरू करेंगी न वहां पर। बारगाह मुस्तफ़ा से जो वाबस्ता हुआ उसका हाल ये है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा और वीडियो को पूरा देखो। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। आपकी राय क्या है कमेंट में पेश जरूर किया करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इससे यूट्यूब वाला वीडियो को और लोगों तक पहुँचाता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना। खुदा हाफिज।